چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. عید کے اس موقع کے اوپر، عید الاضحیٰ کے اوپر تمام پاکستانیوں کو، تمام اہلِ وطن کو، تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مبارک. اور جس طرح ہم نے پچھلی بھی جو عیدیں ہیں ہماری وہ اس کرونا وبا کے دوران گزری ہیں اور احتیاطی تدابیر کے دوران گزری ہیں، اور یہی گزارش ہے لوگوں سے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ ویکسین نہیں لگوائی وہ ویکسین جو ہے وہ بارہا لگوائیں. اور جو آج کے موقع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور کے اوپر، یہ عید قربان ہے، اور اس عید قربان کا جو سنت ابراہیمی کو ہم پورا کرتے ہیں، اور اس کا مقصد ہی میں سمجھتا ہوں کہ قربانی دینا ہے، سیکریفائس کرنا ہے. اور یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے، یہ فلسفہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اوپر، روزمرہ کی زندگی کے اوپر بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ انسان کی اپنی ذات کی اور ذاتی خواہشات کی قربانی ہوتی ہے کسی اور کی خوشی کے حوالے سے. تو اس عید کے موقع کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص کوشش تھی کہ جو ہمارے قیدی بیرون ممالک کے اندر جو ہیں وہ قید ہیں، ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں جس سے وہ پاکستان واپس آ کر اپنی عید اپنے پیاروں کے درمیان کر سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ 62 پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسیحا ثابت ہوئے، اور ان 62 افراد کے جو خاندان ہیں آج وہ بھی خوش ہیں، اور جو قیدی سعودی عرب سے رہا ہو کر پہنچے ہیں وہ بھی خوش ہیں، اور ان کے لیے خصوصی پرواز کا بندوبست کیا گیا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سعودی عرب کے اندر قید جو ہمارے قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے ان سے خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ درخواست کی تھی. تو آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ ہمارے قیدی بڑی تعداد کے اندر وہاں سے رہا ہوئے، اور 62 قیدی کل گزشتہ رات بھی جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پہنچے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے، اس موقع پر ہمیں تمام اپنے جو پاکستانی ہیں ان تمام پاکستانی بھائیوں کو جو ہے وہ اس خوشیوں کے موقع پر خوشیاں بانٹ کر ان سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نہتے کشمیری ہیں ان کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے، اس جد و جہد کو بھی ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی آزادی کے لیے بے شمار جو ہیں وہ قربانیاں دی ہیں، اور آج ان قربانیوں کو بھی اکنالج کرنے کا دن ہے، ان شہداء کو بھی سلام کرنے کا دن ہے، اور ان حریت رہنماؤں کو بھی سلام کرنے کا دن ہے جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیریوں کی اس موومنٹ کی قیادت کی ہے اور اس کو لیڈ کیے رکھا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی جو کشمیریوں کا مقدمہ ہے اس مقدمے کو بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا. اور آپ نے دیکھا کہ جو یہ پیگاس سافٹ ویئر کا اسرائیلی معاملہ جو سامنے آیا، اس سے یہ صورت بھی سامنے آ گئی کہ جو بھارت دنیا کے سامنے اپنا ایک سویلائز چہرہ پیش کرتا تھا، وہ چیز سامنے آ گئی کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ لوگوں کی پرائیویسی کو بریچ کرتا ہے، کس طریقے سے سافٹ ویئرز کے ذریعے لوگوں کے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسیس کرتا ہے. نہ ظالمانہ سوچ ہے، اس سوچ کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم ایکسپوز کرنا جو ہے وہ جاری رکھیں. جی اچھا سر، عید پر بڑا تحفہ دیا گیا ہے جو یوٹیلیٹی اسٹورز غیر معاشرے افراد کے لیے بہت سہارا تھے. گھی تقریباً 90 روپے کلو مہنگا ہوا ہے، چینی 17 روپے کلو مہنگی ہوئی ہے، اسی طرح دیگر اشیاء عید کے موقع پر مہنگی کی گئی ہیں. دیکھیں، یہ عید کے موقع کا معاملہ نہیں ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی ایک سال کے اندر یوٹیلٹی اسٹور کے اوپر عام عوام کو 25 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے فراہم کی 2020-21 کے دوران. اور اگر میں اس کا موازنہ نون لیگ کی حکومت کے آخری سال 2017-18 کے ساتھ کروں تو وہ صرف 85 کروڑ روپیہ تھی، اور ہم نے 25 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی. اور یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر ایک حکومت نے پالیسی وضع کی ہے کہ مارکیٹ سے 15 سے 20% قیمتوں کا
सस्ती होंगी। आज भी वो जो कीमतों का नज़रसानी की गई है, रैशनलाइज किया गया है, वो मार्केट में 15 से 20% सस्ती हैं। और जब ये कीमतों का तयन किया गया था उस वक्त 20 जनवरी 2020 थी। तब से लेकर आज तक जो है आलमी मार्केट की वजह से घी 124% महंगा हुआ, जिसकी हमारी मार्केट के अंदर भी कीमत में इजाफा हुआ और उसी की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी उसकी कीमतों के अंदर इस बार हमें इजाफा करना पड़ा। और हम टारगेटेड, पहली बार जो है वो टारगेटेड सब्सिडी लेकर आ रहे हैं कि वो लोग जो उसके हकदार हैं, और उनका डेटा हमारे पास मौजूद है। और 4000 यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो इंशाल्लाह सितंबर तक NRTC उनको कंप्यूटराइज कर लेगी, जिससे सब्सिडी को हकदार तक पहुंचाने के लिए एक शफाफ निज़ाम बन जाएगा। और जो शिकायत आती थी कि जो सब्सिडी फराहम की जाती है यूटिलिटी स्टोर्स का माल जो है वो पूरे तरीके से हकदार तक नहीं पहुंचता, उसमें लीकेजेस होती हैं, उसका भी एक सिलसिला जो है वो इस कंप्यूटराइज निज़ाम के बाद, जिसमें कंप्यूटराइज इन्वेंट्री सिस्टम भी होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, उससे इसका सिलसिला जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। सर कश्मीर इलेक्शन देखें, जो कश्मीर इलेक्शन है, ये कश्मीर इलेक्शन तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर तो बुनियादी तौर के ऊपर आप ये देखें कि मरियम सफदर जहाँ जाती हैं उनका काम ये होता है कि जो असली मकसद है उस मकसद से पीछे हट जाया जाए। और नवाज़ और मोदी की दोस्ती जो है वो आज भी बरकरार है।